السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کوئی فضیلت روایات یعنی حدیث ثابت ہے؟ پارٹ 2۔ جن دوستوں نے پہلا حصہ یعنی پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں، یہ رہا پارٹ 1۔ دوستو، آج کی نشست میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے منسوب یا ان کے متعلق جو فضائل ہیں، ہم ان اسانید کا جائزہ لیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ کس طرح؟ ان کا شمار صحابہ میں، اور بطور صحابی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ چونکہ اچھائی کا وعدہ ہے یعنی جنت کا، تو سب صحابہ سمیت حضرت علی کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے عاشق روایت پرست منکرین قرآن وہ کہتے ہیں نا، ہماری روایات سے بھی صحابہ کرام کی انفرادی طور پہ ان کی فضیلت ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے انہیں چیلنج دیا ہے کہ آپ کی علم رجال کی سب سے بڑی کتاب الجرح والتعدیل مشکوک ہے، پہلے اس کتاب کو ثابت کرو۔ آپ کوئی بھی روایت پیش کرو گے اس کی سند میں جرح کروں گا۔ میں آپ سے پوچھوں گا حضور یہ والا راوی کون ہے؟ آپ کہو گے یہ والا راوی سچا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کیا ثبوت ہے سچا ہے؟ آپ کہو گے اس کو احمد بن حنبل یا نسائی نے سچا کہا، یا ابو حاتم نے، اور آپ پھر الجرح و تعدیل یہ والی کتاب، اس کا حوالہ مجھے دو گے جو کہ علم رجال کی سب سے بڑی کتاب ہے اور مشکوک ہے۔ اس پہ میری پوری ویڈیو ہے، یہ رہی ویڈیو۔ ڈسکرپشن میں دوستو لنک دوں گا اس کا، آپ ضرور دیکھنا۔ دوستو بسم اللہ کریں، اجازت ہے آپ کی؟ تمام سندوں کا کریں آپریشن، بسم اللہ۔ دوستو بہت مشہور روایت ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر میں روایت اسکرین پہ چلاؤں گا۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ دوستو حضرت علی کو رسول اللہ نے بلایا تو صحابہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک یعنی لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا اور پھر فرمایا قلعہ خیبر ان کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب صحابہ انتظار میں تھے کہ کل نبی علیہ السلام کس کا نام لیں گے، تو آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ پھر آپ نے جھنڈا دے کے بھیجا اور فتح یاب ہوئے۔ اس کی دوستو ہم اسانید کا جائزہ لیں گے۔ دوستو صحیح مسلم کی روایت 2404 آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے روایت، بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے، اور بکیر بن مسمار متوفی 153 ہجری، یہ بھی مستور ہے۔ اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اس کے مرنے کے بعد جو محدثین پیدا ہوئے ہیں، بعض محدثین نے اس کو سچا کہا ہے اور بعض نے ضعیف، لیکن اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے اس کو سچا نہیں کہا۔ اس قرآن کے مطابق تنقید اور تعریف صرف اسی زمانے کے لوگوں کی لی جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، معلوم ہوا
تحقیق وہ کرے گا جو اس کے زمانے کا ہوگا، جس کے پاس خبر آئے گی، بندہ لے کے آئے گا۔ فاسق اور غیر فاسق دونوں کی تحقیق ہوگی۔ اب بکیر بن مسمار خبر دے رہا ہے نا کہ میں نے یہ سنا، اس کے زمانے کے لوگوں میں سے فتبینوا کس نے کی ہے، تحقیق کس نے کی ہے؟ کسی نے نہیں۔ اس لیے اس کو کہیں گے مستور راوی، یعنی جس کے حالات اس کے زمانے کے لوگوں میں چھپے ہوئے ہوں۔ یہ روایت گئی۔ اور عامر بن سعد جو کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، وہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ یہ تو تھی پہلی سند۔ دوسری سند دوستو 2812 صحیح بخاری، یزید بن ابی عبید عن سلمہ۔ متن میں آپ کو بتا چکا ہوں دوستو روایت کا۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے۔ یزید بن ابی عبید متوفی 147، 147 ہجری میں یہ راوی فوت ہوا۔ اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ بعد والے کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، اور یہی تو ہمارا محدثین سے اختلاف ہے۔ حضور آپ پہ کیا نعوذ باللہ وحی اترتی ہے، آپ کو کیا پتہ؟ میں ابو جعفر تنولی، ابھی مجھ سے پوچھو 2025 میں کہ فلانا آدمی کیسا ہے، فلانا کیسا ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے وہ جو بندہ 1950 میں فوت ہوا وہ کیسا ہے تو میں کہوں گا حضور وہ تو میری پیدائش سے کئی سال پہلے فوت ہوا ہے، مجھے کیا پتہ؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ نص قرآنی ہے۔ فتبینوا، تحقیق کرو۔ کب؟ ان جاءکم، جب تمہارے پاس بندہ آئے۔ اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہہ رہا۔ اچھا دوستو اگلی روایت صحیح مسلم 1807۔ اس روایت کے اندر دوستو اس پہ شدید جرح ہے۔ ابو بکر البیہقی کہتے ہیں کہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو چکا تھا، وساء حفظ، اس کا حافظہ بھی بگڑ چکا تھا۔ اب یہ نہیں پتہ یہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ تدلیس بھی کرتا ہے اور وہم بھی کرتا ہے۔ بعض محدثین اس کو سچا کہتے ہیں، لیکن شرط کے ساتھ کہ یہ غلطیاں کرتا ہے۔ یہ تو تھا اس کا حال۔ اگلا راوی ایاس بن سلمہ، یہ بھی مستور ہے۔ دوستو اگلی روایت سنن نسائی کی 8094۔ متن وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ربعی بن حراش یہ راوی مستور ہے، یہ متوفی 101 ہے، 101 ہجری میں یہ راوی فوت ہوا۔ اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ بعد والے میں آپ کو بتا چکا ہوں نص قرآنی ہے۔ بعد والے میں جو 50 سال بعد محدثین پیدا ہو رہے ہیں یا 100 سال بعد، ان کا اپنی پیدائش سے پہلے کسی فوت شدہ راوی پر بیان دینا نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اور توثیق اور تعریف یعنی جارح اور تعدیل اس زمانے کے بندے کے لی جائے گی۔ اگلی روایت حاکم نیساپوری، دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ حکم بن عتیبہ مستور ہے اور مقسم ضعیف ہے۔ اگلی روایت مسند احمد ابن ابی لیلہ، جمہور کے نزدیک ضعیف ہے، بلکہ امام شعبہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ گندے حافظے والا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اچھا اگلی روایت دوستو مسند احمد کی ابو سعید الخدری سے مروی ہے۔ اس کی سند میں عبداللہ بن عصمت العجلی مستور ہے۔ اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہہ رہا۔ دیکھا قرآن کیسی چیز ہے، کیسا ایک میزان ہے قرآن، اس کے اندر آپ تولتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ اینٹی وائرس ہے۔ قرآن کی شرط ان جاءکم، تمہارے پاس آئے، فاسقن، فاسق خبر لے کے آئے، یہ نہیں کہا کہ صرف خبر پہنچے، بندہ لے کے آئے تو اس بندے کی تحقیق کرو۔ معلوم ہوا اس بندے کی تحقیق کون کرے گا؟ اس کے زمانے کا بندہ۔ اب یہ جو بندہ ہے اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کون سچا کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ دوستو اگلی روایت مسند احمد کی
میمون ابی عبداللہ یہ مستور ہے، 75 ہجری کی متوفی ہے، 75 ہجری یعنی 75 ہجری میں فوت ہوا. اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہہ رہا. روح الکردی یہ بھی مستور ہے. اور اسی طرح عبداللہ بن بریدہ متوفی 115 کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے سچا کوئی نہیں کہہ رہا. دوستو یہ بڑی افسوسناک ایک بات ہے، بڑی دکھد افسوس والی بات ہے. ایک راوی 70-80 سال زندہ رہ رہا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے. اس کے مرنے کے بعد احمد بن حنبل 164 ہجری میں احمد بن حنبل پیدا ہوا، اندازہ کرو. اور یحییٰ بن معین 158 اور علی بن مدینی 161. یہ لوگ اپنی پیدائش سے پہلے جو راوی فوت ہو چکے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے. اب یہ جرح اور تعدیل یعنی تعریف کرنا اور تنقید کرنا، تعریف کرنا اور تنقید کرنا قرآن کے خلاف ہے. آپ کو کیا پتہ اللہ کے بندے وہ بندہ سچا یا جھوٹا ہے؟ آپ کہو گے میں سند بیان کر رہا ہوں، آپ نے سند تو بیان نہیں کی، آپ نے تو صرف اتنا کہا ہے وہ سچا وہ جھوٹا، وہ سچا وہ جھوٹا. کس سے سنا؟ یہ تو آپ نے ہمیں نہیں بتایا. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ قائد اعظم کے دادا جان، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے دادا جان، ان کا حافظہ کمزور تھا. آپ مجھ سے پوچھو گے ابو جعفر تنولی اللہ کے بندے تم تو قائد اعظم کے دادے کی وفات کے پتہ نہیں کتنے سال بعد پیدا ہوئے ہو، کوئی 101 سال بعد پیدا ہوئے ہو لگ بھگ. تمہیں کیا پتا کہ وہ ان کا حافظہ کمزور تھا یا نہیں؟ پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ پوچھو گے نا. یہ چیز تو میں پوچھ رہا ہوں حضور. احمد بن حنبل، نسائی، ابو حاتم، انہیں کس طرح پتا کہ وہ جو 100 سال پہلے بندہ فوت ہوا یا 20 سال یا 10 سال یا 50 سال وہ سچا ہی ہے وہ جھوٹا ہے؟ یہ تو قرآن کے نص قرآنی کے خلاف ہے. صرف جرح اور تعدیل، تعریف اور تنقید اس زمانے کے بندی کے لی جائے گی. ان محدثین نے بڑے بڑے چھکے مارے ہیں اور آج امت ان محدثین کا بویا ہوا بیج کاٹ رہی ہے، ٹکڑے میں بڑھ گئے ہیں. خود ان محدثین کی ایک زبان نہیں ہے، ایک کہتا ہے یہ سچا ہے، دوسرا کہتا ہے نہ یہ سچا نہیں یہ جھوٹا ہے. تمہیں کیا پتا؟ یہ حال ہے. اختلاف ہی اختلاف، اختلاف ہی اختلاف. وہ قرآن جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کو سب چھوڑ بیٹھے. ابی حازم سلمہ بن دینار عن سہل بن سعد. دوستو یہ روایت ضعیف ہے. کس طرح؟ یہ سننے لائق بات ہے. میری بات دوستو انتہائی دھیان سے سننا، پوری توجہ دھیان میری طرف رکھو. اگر ہینڈ فری نہیں لگی ہوئی تو کانوں میں لگا لو. رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری میں 11. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو بندہ ہے نا ابی حازم، اس کی وفات ہے 144 ہجری. دھیان میری طرف رکھنا. ابی حازم اس کی وفات کتنی ہے؟ 144 ہجری. اس کی تاریخ کے اندر نا یہ جو علم رجال کی کتابیں ہیں مستند ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی، ڈیٹ آف برتھ کہ کون سے سال میں یہ پیدا ہوا ہے. ہم اندازہ لگاتے ہیں ایوریج ایج جو 75 سال ہے، 75 سال، اس کی عمر ہم 75 سال سمجھتے ہیں. 144 میں فوت ہوا اور اس کی ہم سمجھتے ہیں 69 ہجری میں یہ پیدا ہوا اور 144 میں فوت ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ 69 ہجری میں اگر ہم اس کی پیدائش سمجھتے ہیں جو ایوریج ایج ہے، کیونکہ ہمیں تو اس کی صرف وفات کا پتہ ہے 144 ہجری، پیدائش کا سال کیا ہے نہیں پتہ. بالفرض ہم 69 ہجری کرتے ہیں کیونکہ زیادہ عمر ہے اس کی، اس کے بارے میں کوئی سند صحیح سند نہیں ہے. جو اہل حدیث کے مطابق صحیح سند ہوتی ہے، کوئی ایسی صحیح سند نہیں ہے کہ اس نے 100 سال زندگی گزاری یا اتنی. اتنا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی وفات 144 ہجری کی ہے، تو ہم اس کی ایوریج ایج ایزیوم کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں 75 سال، یعنی 69 ہجری میں یہ پیدا ہوا. صحابی سہل بن سعد وہ رسول اللہ کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے،
11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، یعنی 11 ہجری سے لے کے اس کے پیدا ہونے تک 69 ہجری تک 58 سال بنتا ہے۔ 58 سال تک یہ صحابی سہل بن سعد بالکل خاموش رہا۔ اس صحابی نے یہ روایت کسی سے بھی بیان نہیں کی۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ حالانکہ خود اس صحابی کی جو وفات ہے 88 ہجری ہے، یعنی یہ سمجھو سہل بن سعد، یعنی یہ سمجھو اس صحابی کی وفات کے وقت یہ راوی ابی حازم یہ کوئی 19 سال کا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں اس اینگل سے دیکھو۔ رسول اللہ کی وفات سے لے کے اس بندے کی، اس راوی کی پیدائش تک یہ صحابی بالکل خاموش رہا۔ اس صحابی نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اور یہ راوی رسول اللہ کی وفات کے 58 سال بعد پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، 20 سال اور کر دو، یعنی صحابی 78 سال بعد اس کے جوان ہونے تک 80 سال پرانی بات بتا رہا ہے۔ کیا کسی انسان کے حافظے میں فرق نہیں آتا 80 سال گزرنے کے بعد؟ جو صحابی رسول اللہ کی وفات کے وقت بچہ ہو 12 14 15 سال کا، وہ بچپنے کی بات بڑھاپے میں جا کے بیان کر رہا ہے اور اس دوران کسی کو بتا بھی نہیں رہا، اور پھر اس کے حافظے میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ یہ سب سے بڑی علت ہے اس روایت میں۔ اور یہ تھا بھی کم سن جب اس نے صحابی سے سنا۔ کون؟ ابی حازم۔ 144 ہجری میں یہ فوت ہوا اور صحابی 88 ہجری میں فوت ہوا۔ کتنا فرق؟ 56 سال کا فرق۔ اس صحابی کی فوت ہونے کے 56 سال بعد یہ فوت ہوا، یعنی اندازہ کر لو اس صحابی کی زندگی میں اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 15-20 سال بس۔ ان 15-20 سالوں میں اس نے سنا، چھوٹا سا بچہ سن رہا ہے صحابی سے، وہ صحابی جس کی عمر 100 سال کے قریب ہے، اور وہ بڑھاپے میں چھوٹے سے بچے کو روایت بیان کر رہا ہے، اور یہ روایت اس نے زندگی میں اور کسی کو بیان بھی نہیں کی، اور اتنا عرصہ چپ رہا، اور اتنا عرصہ رسول اللہ کی وفات سے لے کے اس کے پیدا ہونے تک بالکل چپ رہا۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ یہ روایت بھی گئی۔ ایک روایت بھی بے اعتبار سند، بے اعتبار درایت ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے نا، حضرت علی میرے سر آنکھوں پر رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت حضرت علی کی قرآن سے ثابت ہے، بطور صحابی صحابہ میں شمار ہو گئے، بات ختم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی کرکٹ کی ٹیم ہو جو ورلڈ کپ جیتے، میں کہوں کیا دوں گا؟ تم سب کے سب تمہیں میں ایک اچھا عالی شان محل دوں گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میں سب کا فردن نام لوں، میں نے کہہ دیا سب کے سب، تو 11 کے 11 کھلاڑی کرکٹ ٹیم کے سب آ گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جب صحابہ کا کہہ دیا وَكُلًّا، کل کے ساتھ، سب کے ساتھ وعدہ، تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا فردن نام لے۔ اور حضرت علی صحابہ میں ہیں، ان کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے اس قرآن میں مل گیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت ان کو مل گئی۔ انہیں آپ کی ان ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ صحابی رسول اللہ کی وفات کے وقت 12-14 سال کا، 15 سال کا، پوری زندگی چپ رہتا ہے، آخر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاں لیٹ 60s میں، پھر وہ جوان ہوتا ہے، 15-20 سال کر دو، آپ اس کو روایت بیان کر رہے ہیں۔ یعنی صحابی نے بچپن میں روایت سنی، اور جب بوڑھے ہو گئے 100 سال کے، تب جا کے روایت بیان کر رہے ہیں، وہ بھی صرف ایک بندے کو، اور پوری زندگی خاموش رہے۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ خود سوچو، یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوستو ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ رسول اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے بعض لوگ قرآن کی تفسیر اور تاویل پر اس طرح قتال کریں گے جیسے میں اس کی تنزیل پر قتال کرتا ہوں۔ اس پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے تو نبی نے فرمایا، نہیں، اس سے مراد جوتی گانٹھنے والا یعنی سینے والا مراد ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جوتی گانٹھ رہے تھے، یعنی جوتی سی رہے تھے۔ دوستو یہ روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے،
رجا بن ربیعہ یہ مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہہ رہا، وہ متاخرین وہ اس کو کہتے ہیں یہ سچا ہے، امام اجلی اور دوسرے تیسرے جو 200 ہجری کے بعد 200 سال کے بعد رسول اللہ کے وفات کے 200 سال کے بعد پیدا ہوئے، اندازہ کرو، اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی سچا نہیں کہہ رہا، تو یہ سند تو گئی۔ اسی طرح ایک اور سند ہے دوستو، یہ ابن عساکر کی ہے، یہ بھی ضعیف ہے، فضیل بن مرزوق اور عطیہ دونوں ضعیف ہیں۔ اور ایک اور سند ہے دوستو، سیف بن محمد بھی ضعیف ہے اور سری بن اسماعیل مستور ہے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بہت زیادہ روایات گڑی گئی، کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کا سچا محدث ہے ان کے نزدیک، ابن عدی نام ہے، اس نے اپنی صحیح سند سے نقل کیا ہے امام شعبی سے، وہ کہتے ہیں اس امت میں کسی ایک پر بھی اتنا جھوٹ نہیں گڑا گیا جتنا حضرت علی پر گڑا گیا۔ دوسری سند دوستو، امام ابن سیرین فرماتے ہیں عمومی طور پر جو حضرت علی سے منسوب کردہ بیان کیا جاتا ہے وہ سب باطل ہے۔ دوستو ایک اور مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ سے منسوب ہے، اور شیعہ حضرات اس روایت کو بڑا یوز کرتے ہیں نا، کہ رسول اللہ نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور جہاں پہ علی ہے وہاں پہ حق ہے رضی اللہ عنہ۔ دوستو آؤ چیک کرتے ہیں اس کی سند کیسی ہے۔ حاکم نیسابوری، دوستو آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، دوستو یہ روایت ضعیف ہے، ابی ثابت مولا ابی ذر مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ ابو سعید التیمی یہ بھی مستور ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت ہے مسند احمد میں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایسا شخص دنیا سے جا چکا ہے کہ پہلے لوگ بھی اس کے علم کو نہیں پہنچتے اور نہ ہی اس کو آخری لوگ پہنچ سکتے ہیں، اور مراد کون تھا؟ حضرت علی۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے، شریک مدلس ہے، ابی اسحاق بھی مدلس ہے، اور حبیرہ راوی بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہہ رہا۔ دوستو اتنی سی بات تھی بس۔ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ کار قرآنی ہے۔ مجھے پتہ ہے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا انہیں بہت برا لگ رہا ہوگا، ابھی کمنٹس میں آ کے گالیاں دیں گے، ابو جعفر تنولی ہمت ہے ماسک اتار کے آؤ، تم جھوٹے ہو۔ اچھا آپ کو کیسے پتہ میں جھوٹا ہوں؟ تم نے ماسک پہنا ہوا ہے یعنی یہ جو لوگ ماسک نہیں پہنتے یہ سچے ہیں، اس کا تو یہ مطلب ہوا۔ اور میری ماسک پہننے کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ کہو گے ابو جعفر تنولی آپ کو اپنی جان کی پڑی ہے، بالکل پڑی ہے، کوئی ہونا چاہیے نا جو آپ کے راویوں کی کلاس لے، وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، سمجھ رہے ہو؟ علمی بات کرو، علمی جواب دو، نص قرآنی ہے۔ ابو جعفر تنولی نے اپنی جیب سے کوئی بات نہیں نکالی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن اللہ کا، ان جاءکم کون فاسقن کیا لے کے بنبأن فتبینوا تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے چل کے آئے تو کیا کرو؟ تحقیق کرو اس بندے کی، پوچھو لوگوں سے یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ ہمارے پاس یہ خبر لے کے آیا ہے، لوگوں سے ارد گرد پوچھو یہ سچا ہی جھوٹا ہے، کس طرح کا ہے، اس کا کریکٹر کس طرح کا ہے، یہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی پیدائش سے 100 سال پہلے مرے ہوئے بندے کو سچا یا جھوٹا بولو جو آپ کے محدثین کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ آپ کے محدثین کا طریقہ غیر قرآنی ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ امام نسائی 215 ہجری میں پیدا ہوا اور وہ 70-80 ہجری میں، اور وہ اپنی پیدائش سے یعنی 215 ہجری سے پہلے 100 سال پہلے یعنی 115
اس وقت جو بندہ مرتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ سچا ہے. اب بھائی کوئی پوچھے تمہارا اور اس بندے کا 100 سال کا فرق ہے, اس کی وفات کے 100 سال بعد تم پیدا ہوئے ہو, تمہیں کیسے پتہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اگر تم کہو گے کہ میں نے سند بیان کی, کہاں ہے سند؟ یہ جن جن راویوں کو آپ کے محدثین کہتے ہیں نا فلانا سچا ہے فلانا ایسا ہے, سند کہاں ہے بتاؤ مجھے, ایک سند پیش کرو. اب یہ جو یزید بن ابی عبید ہے, اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے سچا کہا ہے؟ احمد بن حنبل یا بعد والوں کو کس طرح پتہ لگا کہ یہ بندہ سچا ہے؟ کیا وحی اتری ان لوگوں پہ؟ یہی آپ کا غلو آپ لوگوں کو لے بیٹھا ہے. ہمارے محدثین نے کہہ دیا ہے تو بات ختم. وہ اللہ کے بندو, آپ اپنے محدثین کی بات کو قرآن کے برابر کیوں رکھتے ہو؟ صحابہ کرام سب, ان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے, بشمول حضرت علی کے رضی اللہ عنہ, ان کی فضیلت بھی قرآن سے ثابت ہے بطور صحابی. آپ کی انفرادی روایات کا آپ نے حشر دیکھ لیا. رجا بن ربیعہ, وہ جو جوتا سینے والی روایت ہے, اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے سچا کہا ہے بتاؤ؟ دیکھا, یہ قرآن کا ایک اصول, صرف ایک اصول ہم نے لاگو کیا, آپ کی 90% روایات اڑ گئیں. یہ حال ہے آپ کا. اتنے کمزور ستون کے سہارے آپ کھڑے ہو. ہم ایسا ستون رکھتے ہی نہیں ہیں جو کمزور ہو. ہمارا ستون قرآن ہے, اللہ کے حکم سے اس کے سہارے ہم کھڑے ہیں. اس کو تھام کے کھڑے ہیں ہم, اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. کیا مطلب؟ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ نے رسول اللہ کو کہا فاستمسک بالذی اوحی الیک, پکڑ لو. پکڑا ٹھوس چیز کو جاتا ہے, جو تمہیں وحی کی جاتی ہے, قرآن, یہ کتاب کو پکڑ لو. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے والذین یمسکون بالکتاب, جو لوگ کتاب کو تھامتے ہیں. ہم نے تو کتاب تھام لی, آپ لوگوں نے تھام لی صحیح بخاری, یہ آپ نے یہ تھامی ہے. تھامنا کیا چاہیے تھا؟ یہ اللہ نے کہا والذین یمسکون بالکتاب. آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. آپ نے کہا یا اللہ, اللہ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِهِ, اس کو تھامو. تو آپ نے قرآن تھامنے کے بجائے صحیح بخاری تھام لی. تھامنا تو قرآن چاہیے تھا نا, آپ نے صحیح بخاری تھام لی. سارے عقیدے وہاں سے لیتے ہو. یہ حال ہے آپ کا. اچھا, صرف حضرت علی نہیں, حضرت ابو بکر کے جو فضائل روایات میں آئے ہیں, ہم ان کی سندوں کا بھی آپریشن کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا, لو کان بعد نبی لکان عمر. روایت ضعیف ہے. احمد بن حنبل, آپ کا احمد بن حنبل کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ حدیث منکر ہے, ضعیف ہے. بچپن سے سنی نا آپ نے, اب بھی آپ کے ممبروں پہ یہ روایت پڑھی جاتی ہے, ضعیف روایت ہے. آپ کے محدثین نہیں مانتے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا. یہ بات بھی آپ کو ابو جعفر طنولی بتاتا ہے. یہ حال ہے آپ کا. موٹی بات, آخری بات بتاؤں, صحابہ کرام ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم, خلفائے کرام, سب صحابہ کی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کل کے ساتھ, سب کے ساتھ اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے. سب کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے. بات بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کی روایات سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے, آپ کے راوی ثابت نہیں ہیں. آپ مجھے, میں نے بتایا نا, الجرح و تعدیل, علم رجال کی سب سے بڑی کتاب مشکوک ہے. اس پہ میری ویڈیو ہے, لنک دوں گا میں نیچے ڈسکرپشن میں. آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو اللہ کے بندو؟ آپ پھل کی بات کر رہے ہو, میں بیج کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں پھل سے پہلے شاخیں, شاخوں سے پہلے درخت یعنی پیڑ, درخت سے پہلے پودا, اور پودے سے پہلے بیج. میں بیج کی بات کر رہا ہوں.
آپ کی علم رجال کی سب سے بڑی کتاب مشکوک ہے، وہ کتاب ثابت نہیں ہے، آپ کی محدثین کے اقوال راویوں کے متعلق ثابت نہیں ہیں، محدثین کے اقوال ثابت نہیں، راویوں کی عدالت گئی، آپ کی روایات گئیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے صرف یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس قرآن کو تھامو۔ آپ لوگ آپس میں لڑ پڑے، ایک نے کہا من کنت مولا، وہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہو میری، ضعیف روایت۔ دوسروں نے کہا اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، دوسروں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا نماز میں، یعنی یہ اشارہ تھا کہ یہ اب میرے بعد خلیفہ ہے۔ سنی اس کے پاس روایت ہے، شیعہ اس کے پاس روایت ہے، ان دونوں کے دماغ میں روایت ہے۔ اب یہ روایت لے کے دونوں ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ قرآن چھوڑنے کا انجام دیکھا، اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ اور آپ کے راویوں کا آپریشن تو میں کر رہا ہوں، اور میرا مقصد آپ کو قرآن کی طرف لانا ہے۔ میں تو تمام شیعوں کو کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ، سنیوں کو کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ۔ غلط کہتا ہوں؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلم کہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر کیا کہ تم مسلم بن کے مرو۔ یہ روایات آپ نے کہ دیکھو فلاں صحابی کی یہ روایت آئی ہے، فلاں صحابی کے متعلق یہ روایت آئی ہے، یہ حال ہے۔ مستور راویوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا کہتا بھی نہیں ہے۔ بعد والوں پہ وہی اترتی ہے، نعوذ باللہ، 100 سال بعد والے کو اس کو فرشتے آ کے بتاتے ہیں وہ جو 100 سال پہلے مرا تھا وہ سچا ہے۔ تھوڑی عقل استعمال کرو۔ اس کے بعد دوستو اور صحابہ کے بھی ہم حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم، ان کے جو فضائل آتے ہیں نا کتابوں میں، ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ پہاڑ ہلا تو فرمایا نبی نے تمہاری کمر پہ ایک صدیق ہے نا روایت کہ رسول اللہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ تینوں پہاڑ پہ تھے تو وہ ہلا تو رسول اللہ نے فرمایا رک جا، تیری یہ کمر پہ ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، ہے نا روایت۔ تمام روایات کی اسنادی حیثیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں۔ سب صحابہ کے فضائل قرآن سے ثابت ہیں۔ روایات کی سند کا آپریشن کرنے کا مقصد آپ کو بتانا ہے آپ کی روایات ناقص ہیں، آپ کے راوی ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے راوی ثابت کرو۔ آپ کا اعمش صحیح بخاری اور مسلم کا راوی مرنے لگا تو کہنے لگا استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث ودعناها فی عثمان، یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے حضرت عثمان کے بارے میں روایتیں گڑیں۔ آپ کا سب سے ٹاپ کا راوی یہ کہہ رہا ہے، ٹاپ کا راوی آپ کا بخاری اور مسلم کا ٹاپ کا راوی، سب سے بڑا راوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روایتیں گڑیں۔ بڑے کا یہ حال ہے تو چھوٹوں کا تو اللہ ہی حافظ۔ وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ مزہ آ رہا ہے؟ یہ آپ کے راوی ہیں۔ میرا قصور اتنا ہے میں آپ کو آپ کے راویوں کی حقیقت دکھا رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتا دو یزید بن ابی عبید کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے سچا کہا ہے؟ مجھے یہ نہیں کہنا اس کے مرنے کے جو 50 سال بعد یا 20 سال بعد یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد جو محدث پیدا ہوا ہے نا وہ سچا کہہ رہا ہے، نا، یہ اپنے پاس رکھو۔ میں نے مثال دی نا کہ قائد اعظم کے دادے کا حافظہ کمزور ہے، تو آپ مجھ سے پوچھو گے نا اللہ کے بندے تم نے تو قائد اعظم کو نہیں دیکھا تو اس کے دادے تک کس طرح پہنچ گئے ہو؟ تمہیں کیا پتا ان کے دادے کا حافظہ کمزور ہے یا نہیں؟ پوچھو گے کہ نہیں؟ یہی چیز تو میں پوچھ رہا ہوں۔ ان محدثین پہ کیا نعوذ باللہ انہیں کوئی الہام ہوتا ہے کہ جو 100-150 سال پہلے جو راوی فوت ہوا ہے سچا ہے، یا 50 سال پہلے جو راوی فوت ہوا ہے سچا ہے؟ ان باتوں پہ غور کرو، ٹھیک ہے دوستو؟ سارے صحابہ ابو جعفر طنولی کی سر آنکھوں پہ، سب کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ انہیں آپ کی یہ 2 نمبر راویوں کی ضرورت نہیں ہے، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی آپ کے بھرے پڑے ہیں آپ کے۔ انہیں قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا، بات ختم۔ دوستو اجازت چاہوں گا، اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، جہاں پہ زور لگتا ہے پھیلا دو، ٹھیک ہے؟ شیئر ہو جائے۔
قرآن جیسا، میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے 2 نمبر راوی، تیرے کوئی شے ہی نہیں۔ کیا سمجھے؟ قرآن زندہ باد۔